پہلے تو ہم اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت پہ گہرے دکھ کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر عوام پر مہنگائی، بے روزگاری، بجلی کے بلوں کے ٹیکسز، جس پہ عوام خودکشیاں کرنے پہ، قتل و غارت کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ پاکستان کے اندر اعلیٰ حکام کی طرف سے، اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے ختم نبوت، ناموس رسالت پہ جو ڈاکہ زنی کی کوشش کی گئی ہے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں اور پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کی فلسطین میں بلکتے بچوں پہ، ان پہ ہونے والے ظلم پہ خاموشی کی بھی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ میں اس سے پہلے آپ ساتھیوں کو اپنے پارٹی کا نظریہ، اپنا نیریٹو بتاؤں، اس سے پہلے میں ایک دو میسیج دینا چاہتا ہوں اپنی حکومت کو بھی، اپنے اداروں کو بھی اور عدلیہ کو بھی اور فیصلہ ساز لوگوں کو بھی، کہ اگر آپ نے مبارک ثانی کیس کی مد میں ختم نبوت یا ناموس رسالت پہ ڈاکہ زنی کی کوشش کرنی ہے تو آپ نے ہماری لاشوں سے گزر کے کرنی ہے۔ اگر آپ نے 11 اگست کو اقلیتی مارچ کو نہیں روکنا، جو خالصاً اقلیتی مارچ کی آڑ میں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے نکلے ہیں، جو ختم نبوت، ناموس رسالت پہ ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کرنے لگے ہیں، اگر آپ نے ان کو نہیں روکنا تو پاکستان نظریاتی پارٹی نے ماضی میں بھی میرا جسم میری مرضی والی آنٹیوں کو شرب کال دی تھی اور روکا تھا، اور پاکستان نظریاتی پارٹی ایسے ہوچے ہتھ کنڈوں کو، ہوچے ریلیوں کو، جلوسوں کو پاکستان نظریاتی پارٹی شرب کال بھی دے گی اور روکنے کے لیے سڑکوں پہ بھی نکلے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم لوگوں نے پاکستان کے جب حالات دیکھے، جب ایک نوجوان نسل نے، کچھ ینگسٹرز نے، زرداری خاندان، شریف خاندان، چودھری برادران اور ڈکٹیٹروں کی حکومتوں کے بعد پاکستان کے ڈیفالٹ کی حالت دیکھی، تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ روایتی سیاستدان پاکستان کے مسائل پہ قابو پانے پہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اس سلسلہ میں نوجوانوں نے ایک ایسے پلیٹ فارم کی بنیاد رکھی جو وڈیرہ شاہی، مورثیت کے خلاف اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کر سکے۔ اس پلیٹ فارم کا نام پاکستان نظریاتی پارٹی ہے۔ ہم نے محسوس یہ کیا کہ زرداری خاندان، شریف خاندان نے اور تمام روایتی سیاستدانوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ بھی کیا، پاکستان میں کرپشن بھی کی، اس سے بڑا جو جرم کیا کہ پاکستانی قوم کو ذہنی طور پہ مفلوج کیا، ذہنی طور پہ غلام بنایا۔ ہمارے بچوں سے تعلیم کی سہولیات لے لی گئیں تاکہ کوئی بچہ، کوئی مزدور ہاری کا بچہ، کسان کا بچہ پڑھ لکھ کر ان کے مخالف نہ کھڑا ہو جائے۔ ہمارے لوگوں کو صحت کی سہولیات میں، صحت کے معاملات میں الجھا کر رکھا، ناقص سرکاری ہاسپٹل بنائے، نہ اصلاحات لے کر آئے تاکہ ہمارے لوگ ذریعہ معاش کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کے معاملات میں بھی الجھے رہیں، تاکہ وہ ان چودھریوں وڈیروں کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہ کریں۔ اور پاکستان نظریاتی پارٹی نے 2024 کے الیکشن میں ان چودھریوں وڈیروں کو شرب کال دی، جب زرداری کے مقابلے میں سہراب سائیکل والا کھڑا کر دیا، جب مریم نواز کے مقابلے میں پاکستان نظریاتی پارٹی نے ایک رکشہ ڈرائیور کو ٹکٹ دے کر کھڑا کر دیا۔ ہم نے ان چودھریوں کو، ان وڈیروں کو
پاکستان پہ قابض چند خاندانوں کو شرف کال دینے کے لیے نوجوانوں کے ایک نظریاتی قافلے کے ساتھ سیاسی میدان میں اترے، اور جس میں ہم پاکستان کے تمام مسائل کا حل لے کر آئے ہیں۔ آج سے پہلے جتنی بھی سیاسی پارٹیاں آئیں، پہلے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگتا رہا، پھر ترقی خوشحالی کا نعرہ لگتا رہا، پھر تبدیلی کا نعرہ لگتا رہا، مگر اصل میں کسی نے پاکستان کے مسائل کا حل بتایا ہی نہیں۔ پاکستان نظریاتی پارٹی تمام مسائل کا حل لے کر آئی ہے، جو بارہا دفعہ چیئرمین صاحب بیان کر چکے ہیں۔ آج میں بھی آپ سے گفتگو کروں گا، اس کو بتاؤں گا۔ اگر کوئی سیاسی پارٹی میں غیرت مند لیڈر موجود ہے، کوئی حکومتی اراکین میں لوگ موجود ہیں، وہ ہمارے منشور کو اسمبلی کے اندر امپلیمنٹ کروا سکتا ہے، وہ کروا لے اور پاکستان کے حالات بہتر کر لے۔ ہم نے یہ محسوس کیا کہ جب ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں ملتی، جو بنیادی سہولت ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، تو تعلیم کے لیے پاکستان نظریاتی پارٹی بڑا بہترین پلیٹ فارم لے کر آئی کہ جب ہمارا ایک بھی ممبر اسمبلی میں پہنچا یا ہماری حکومت بنی تو پاکستان نظریاتی پارٹی قرارداد پیش کرے گی کہ جتنی بھی بیوروکریسی ہے، جتنے بھی ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ایس ایچ او، ڈی ایس پی، سی پی او وغیرہ، ان سب پہ لازم قرار دیا جائے گا کہ ان کا بچہ 10ویں کلاس تک، میٹرک تک گورنمنٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرے۔ میں ساری ملازمین ہیں جن کی صحت کے علاج کے پیسے حکومت پے کرتی ہے، جن کی والدین کے علاج کے پیسے، ان کی بیوی کے علاج کے پیسے، ان کی بچوں کے علاج کے پیسے حکومت پے کرتی ہے۔ ہم نے یہ قرارداد پیش کرنی ہے کہ بھائی جان، آپ کے علاج کے پیسے حکومت ہی پے کرے گی، مگر آپ نے علاج سرکاری اسپتال سے کروانا ہے۔ جب یہ ڈی سی او صاحب کو علاج کے لیے پرائیویٹ اے ٹی ایم نہیں چلے گا، سرکاری ہاسپٹل سے علاج کروانا پڑے گا، اپنے والد کا بھی، اپنے بچوں کا بھی، اپنی بیوی کا بھی، آپ مجھے بتائیں کیا اس ہاسپٹل کے اندر سہولیات آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ جب ہم ان لوگوں کو، صاحب اقتدار کو، آج سے پہلے پاکستان کے حالات کسی صاحب اقتدار پہ اثر انداز ہی نہیں ہوتے، نہ پاکستان کی گرمی اثر انداز ہوتی ہے ان پہ، نہ پاکستان کی سردی اثر انداز ہوتی ہے۔ جب تک ہم پاکستان کے حالات میں پاکستان کے سسٹم کو ان لوگوں پہ اثر انداز نہیں کریں گے تو پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے یہ جو بیرونی ممالک کی پروڈکٹس ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں گے، ان کو ختم کریں گے اور پاکستانی برانڈ کو پروموٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے پاکستان نظریاتی پارٹی نے ہر دور میں، ہر وقت میں، جب بھی پاکستان کی خود مختاری کی بات آئی، جب بھی دین اسلام کی سالمیت کی بات آئی، جب بھی پاکستان کے اندر خواتین کے حقوق کی بات آئی، پاکستان نظریاتی پارٹی نے صفحہ اول پہ ہو کر ان تمام چیزوں کا مقابلہ بھی کیا اور تمام مخالف چیزوں کو شٹ اپ کال بھی دی۔